السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر جو مطالعے کا سلسلہ جاری ہے اس کا نام امر بالمعروف و نہی عن المنکر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں ہے۔ آج اس کتاب کا اگلا حصہ یعنی حصہ نمبر 13 آپ سب کی خدمت میں پیش ہے۔ صفحہ 191۔ تیسری فصل، عملی اقدام کا مرتبہ، تیسرا مرحلہ اور اس کے اقدام کا حکم۔ اگر یقین یا اطمینان حاصل ہو جائے کہ سابقہ 2 مرتبوں سے مقصود حاصل نہیں ہوگا تو تیسرے مرتبے پر عمل کرنا واجب ہے، اور یہ مرتبہ قوت استعمال کرنے کا ہے، اور اس میں خیال رکھا جائے کہ کم ترین مرحلے سے شروع کر کے سخت مرحلے کو انجام دے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 440۔ فاعل اور برائی کے درمیان مانع بننے کا حکم۔ اگر مکلف کے لیے ممکن ہو کہ شخص اور منکر کے درمیان حائل ہو کر اسے روک سکے تو اس صورت میں اگر اس طریقے پر عمل کرنے سے جو مشکل پیش آئے وہ دوسرے طریقوں سے کم ہو تو اسی پر اکتفا کرنا واجب ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 440۔ فاعل اور اس کے وسائل میں تصرف کا حکم۔ اگر شخص اور منکر کے درمیان حائل ہونا اس شخص یا اس کے کام کے وسائل میں تصرف کرنے پر متوقف ہو، مثلا اس کا ہاتھ پکڑنے یا اس دھکا دینے یا اس کے پیالے میں تصرف کرنے پر جس میں شراب ہو، یا اس کے چاقو اور اسی قسم کی چیزوں میں تصرف کرنے پر موقوف ہو، تو یہ تصرف کرنا جائز بلکہ واجب ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 440۔ ملکیت اور گھر میں داخل ہونے کا حکم۔ اگر منکر سے روکنا اس شخص کے گھر یا اس کی ملکیت میں داخل ہونے اور اس کے اموال مثلا فرش اور بستر میں تصرف کرنے پر متوقف ہو، اس صورت میں اگر منکر ایسے اہم امور میں سے ہو جن کے مخالفت پر مولا کسی صورت میں راضی نہ ہو، جیسے کسی نفس محترم کا قتل ہونا، تو گھر اور مالکیت میں داخل ہونا اور تصرف کرنا جائز ہے، اور اگر ان امور میں سے نہ ہو تو اس میں اشکال ہے، اگرچہ اس کے بعض مراتب بعض منکرات میں بعید نہیں ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 440۔ برائی کے فاعل کو نقصان پہنچانے کا حکم۔ اگر منکر سے روکنے کے نتیجے میں منکر انجام دینے والے کو کوئی نقصان پہنچے، مثلا اس کا پیالہ یا چاقو ٹوٹ جائے، تو اس صورت میں اگر یہ نقصان پہنچنا روکنے کا لازمی نتیجہ ہو تو ضامن نہ ہونا بعید نہیں ہے، لیکن اگر منکر کو انجام دینے والا امر و نہی کرنے والے کو کوئی نقصان پہنچائے تو وہ ضامن اور گنہگار ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 441۔ غیر ضروری موارد میں ضمانت کا حکم۔ اگر مثلا اس بوتل کو توڑ دے جس میں شراب ہو، یا اس صندوق کو جس میں جوا کھیلنے کے وسائل ہوں، تو وہ چیزیں جن کو توڑنا روکنے کا لازمی نتیجہ نہ ہو تو حرام کام کا مرتکب ہوا ہے اور ضامن ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 441۔ تجاوز اور ضمانت کا حکم۔ اگر منکر سے روکنے کے لیے لازمی مقدار سے تجاوز کرے اور اس کے نتیجے میں منکر انجام دینے والے کو کوئی نقصان پہنچے تو ضامن ہے، اور لازمی مقدار سے تجاوز کرنا حرام ہے۔ برائی کے فاعل کو قید کرنے کا حکم۔ اگر منکر اور شخص کے درمیان حائل ہونا اس بات پر موقوف ہو کہ اس شخص کو کسی جگہ قید کر دیا جائے یا اسے گھر سے نکلنے سے روک دیا جائے تو جائز بلکہ واجب ہے، البتہ اس کے لیے آسان سے آسان ترین اور کم سے کم تر مرحلے سے شروع کرے، اور اثر نہ ہونے کی صورت میں بتدریج دوسرے مراحل کو اختیار کرے، لیکن اذیت کرنا اور اس پر زندگی سخت کرنا جائز نہیں ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 441۔ برائی کے فاعل پر سختی کرنے کا حکم۔ اگر منکر سے روکنے کے لیے اس پر سختی کرنے اور مشقت میں ڈالنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ ہو تو ظاہر ہے کہ جائز بلکہ واجب ہے، البتہ آسان سے آسان تر مرحلے سے شروع کرے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 441۔ مارنے اور فقیہ سے اجازت لینے کا حکم۔ اگر مطلوب حاصل کرنے کے لیے مارنے اور تکلیف پہنچانے کے علاوہ کوئی طریقہ نہ ہو تو ظاہر یہ ہے کہ جائز ہے،
البتہ اس میں بھی آسان ترین اور نرم ترین مرحلے پر عمل کرنے کے بعد اس کے بعد والے مرحلے کو اختیار کرے، اور چاہیے کہ فقیہ جامع شرائط سے اجازت لے، بلکہ قید کرنے، مشقت میں ڈالنے اور اس قسم کے کاموں کے لیے بھی اجازت ضروری ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 441۔ زخمی اور قتل کرنے کا حکم اگر منع کرنے، زخمی کرنے اور قتل کرنے کا باعث بنے تو بنا بر اقوا امام سے اجازت لیے بغیر جائز نہیں ہے، اور اس زمانے میں فقیہ جامع شرائط ساری شرائط کے ہوتے ہوئے امام علیہ السلام کا قائم مقام ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 441۔ اہم موارد میں نہی عن المنکر کا حکم اگر منکر ایسے امور میں سے ہو جس کے موجود ہونے پر مولا کسی بھی صورت میں راضی نہ ہو، جیسے نفس محترم کا قتل ہونا، تو اگرچہ روکنے کی صورت میں منکر انجام دینے والے کو زخمی یا قتل کرنا پڑے، منع کرنا جائز بلکہ واجب ہے۔ بنا بری نفس محترم سے دفاع کرنا واجب ہے، اگرچہ اس کے لیے منکر انجام دینے والے کو زخمی یا قتل کرنا پڑے، اور اس کے لیے اگر ساری شرائط موجود ہوں تو امام علیہ السلام یا فقیہ جامع شرائط سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ حکم اس صورت میں ہے کہ کوئی اور راستہ نہ ہو، بس اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرنے کے لیے حملہ کرے تو اس شخص کا دفاع واجب ہے، اگرچہ قتل کرنے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ اگر مفسدہ سے محفوظ ہو، اور اس صورت میں قاتل پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 441۔ منکرات کو روکنے میں زخمی اور قتل کے مرتبے کی رعایت اگر شخص کو زخمی کر کے منکر سے روکنا ممکن ہو تو قتل کرنا جائز نہیں ہے، اور زخمی کرنے میں بھی پہلے سے کم درجے سے شروع کرے۔ بنا بری اگر تجاوز کرے تو ضامن ہے، اسی طرح اگر منکر کا انجام دینے والا منکر کرنے والے کو زخمی کرے تو ضامن ہے، اور اگر قتل کر دے تو قصاص دیا جائے گا۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 442۔ عملی اقدام کے نمونے خلاف شرع امور کے مقابلے میں استقامت۔ آپ محترم حضرات جس مقام پر بھی ہیں، انتہائی متانت اور استقامت کے ساتھ اس نظام پہلوی کے خلاف شرع اور خلاف قانون کاموں کے مقابلے اٹھ کھڑے ہوں۔ ان زنگ زدہ اور پوسیدہ نیزوں سے نہ ڈریں، یہ نیزے بہت جلد ٹوٹ جائیں گے۔ صحیفہ امام جلد 1 صفحہ 151۔ نام نہاد اسلامی یونیورسٹی کی روک تھام۔ انہوں نے قرآن کے ذریعے اسلام کو شکست دی ہے، لیکن کیا اسلامی یونیورسٹی کے ذریعے بھی اسلام کو شکست دی جا سکتی ہے؟ کیا ہم تمہیں اسلامی یونیورسٹی بنانے کی اجازت دیں گے؟ جو بھی اس یونیورسٹی میں داخل ہوگا ہم اسے فاسق قرار دیں گے، ملت و قوم کے درمیان اس کا مقام ختم ہو جائے گا۔ کیا یہ لوگ اسلام اور مسلمین اور علماء اسلام کو اپنی وزارت ثقافت کے تحت قرار دے سکتے ہیں؟ جو وزارت ثقافت اسلام اور دیانت میں دخالت کرتی ہے وہ غلطی پر ہے، کیا ہم ایسا کام ہونے دیں گے؟ صحیفہ امام جلد 1 صفحہ 303۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کی مدد۔ محضر مبارک حضرت آیت اللہ العظمیٰ خمینی دام جہادہ بعد از عرض التحیت والسلام رسالہ شریفہ توضیح المسائل میں جہاد اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ابواب میں حضرت علی کے فتاویٰ کو مد نظر رکھتے ہوئے اور بہت سے مواقع پر سب لوگوں کے عرفی اور شرعی فریضے کے بارے میں جناب علی کے بیانات کے مطابق محضر مبارک سے استفتاء کیا جاتا ہے کہ کیا وجوہ شرعیہ خمس و زکوٰۃ سے سیاسی قیدیوں کے گھرانوں کے اخراجات کے لیے ان کی مدد کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اجازت کی صورت میں مذکورہ وجوہ شرعیہ کون سی قسم میں سے ہوں گی اور اس اجازت کی حدود کس حد تک ہیں؟ والسلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین۔ امام امت کا فتویٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو اشخاص اپنے الہی اور شرعی فریضے کے مطابق اسلام اور اس کے مقدس احکام کی حفاظت اور اسلامی ممالک کو اغیار خذلہم اللہ تعالیٰ کے تسلط سے بچانے کے لیے مقررہ شرائط کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، اور اس فریضے کی انجام دہی کے دوران ان کے لیے کوئی مشکل مثلا قید و بند یا قتل وغیرہ پیش آ جاتی ہے اور ان کے گھرانے کو مدد اور سرپرستی کی ضرورت ہے، تو ہر طبقے کے مومنین کا فریضہ ہے کہ انتہائی احترام کے ساتھ ان کی مدد
اور پناہی کریں اور اپنے ان غیرت مند بھائیوں کے گھرانے کو سختی میں تنہا نہ چھوڑیں۔ ان کے لیے اس سلسلے میں سہم امام علیہ السلام میں سے ایک ثلث خرچ کرنے کی اجازت ہے۔ 28 رمضان 1391 ہجری، صحیفہ امام جلد 2 صفحہ 392۔ شاہ کو روکنے کے سلسلے میں ملت اور فوج کا فریضہ۔ میں دنیائے اسلام کے بارے میں امریکہ کے اس دست بستہ نوکر سے خطرے کا احساس کر رہا ہوں۔ اس وقت ملت ایران پر لازم ہے کہ وہ اس جبار شاہ کو جرائم سے روکیں، اور ایرانی فوج اور اس کے عہدیداروں پر لازم ہے کہ وہ اس سے زیادہ ذلت قبول نہ کریں اور اپنے وطن کے استقلال کے لیے کوئی چارہ جوئی کریں۔ صحیفہ امام جلد 3 صفحہ 7۔ پہلوی حکومت کی سرنگونی کے لیے کوشش۔ آپ لوگ اسلام مخالف اور غیر اسلامی حکومت سے، کہ جس کی سب سے بڑی مثال منحوس پہلوی حکومت ہے، اظہار برات کریں اور انتہائی صراحت کے ساتھ اپنی مخالفت کا اظہار کریں، اسے سرنگوں کرنے کی کوشش کریں۔ صحیفہ امام جلد 3 صفحہ 322۔ ظلم و ستم کی جڑیں اکھاڑنے میں فوج کا فریضہ۔ ایران کی وطن پرست فوج، آپ نے دیکھا ہے کہ ملت آپ کی دوست ہے اور آپ پر پھول نچھاور کر رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ لٹیرے اپنے ظلم و ستم کو جاری رکھنے کے لیے آپ لوگوں کو اپنے بھائیوں کے قتل کا آلۂ کار بنائے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ بھی اپنے ان فوجی بھائیوں کے ساتھ مل جائیں جنہوں نے شاہ کو چھوڑ کر عوام کی پشت پناہی میں دشمن پر حملہ کر دیا ہے۔ اٹھ کھڑے ہو جاؤ اور اپنی ملت کو نابود ہونے سے اور اپنے بہن بھائیوں کو خاک و خون میں لوٹنے سے بچاؤ۔ اپنے نام کو جلد از جلد تاریخ میں ثبت کر لو کہ جو ملت ایران کے مفاد میں جاری ہے، اور خیانت کی جڑ کو اکھاڑ پھینکو۔ صحیفہ امام جلد 3 صفحہ 460۔ فوج کے لیے شاہ کی مخالفت ضروری ہے۔ میری جانب سے فوج کے مختلف عہدیداروں تک سلام پہنچاؤ اور بحری، بری اور ہوائی فوج سے تحیت و سلام کے بعد کہو، ایران تمہارا ملک ہے اور ملت ایران تمہاری ہی ملت ہے، لہٰذا ملت سے مل جاؤ۔ میں جانتا ہوں کہ تم میں سے بہت سے لوگ ملت اور اسلامی ملک کے وفادار ہیں، اور خائن شاہ اور اس کے ساتھیوں اور بین الاقوامی مجرمین کے اس قتل و غارت سے رنجیدہ خاطر ہیں۔ بعض اوقات تمہاری باتیں مجھ تک پہنچتی ہیں۔ تمہاری قوم حساس لحظات سے گزر رہی ہے، اور تم لوگ دوسروں سے زیادہ خداوند متعال اور شجاع قوم اور آئندہ نسلوں کے سامنے جواب دہ ہو۔ ایک دلاورانہ ہمت کرو اور اسارت کی ان زنجیروں کو توڑ ڈالو، اور اسلام کے اس خائن کو مزید مہلت نہ دو، اور اپنے اور اپنی ملت کے لیے عزت و سرفرازی کو دائمی بنا دو۔ خداوند متعال اسلام اور ملک کے خدمت گزاروں کا مددگار ہے۔ صحیفہ امام جلد 4 صفحہ 156۔ حکومت کے فرامین کی نافرمانی۔ یہ انقلابی تحریک مختلف طریقوں، خصوصاً ہڑتالوں کے ذریعے تمام حکومتی اداروں میں جاری رہنی چاہیے۔ ایران کی فوجی حکومت غاصب اور غیر قانونی ہے، لہٰذا ملت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی اطاعت نہ کرے، اور حکومتی اداروں کو ناکارہ کر دینے کی حد تک یہ نافرمانی اور عدم اطاعت جاری رہنی چاہیے۔ صحیفہ امام جلد 4 صفحہ 350۔ لاٹھی برداروں کا قتل۔ یہ لاٹھی بردار یہاں پہلوی حکومت کا پٹھو گروہ کہ جو عوام پر لاٹھیوں سے حملہ کرتا تھا مقصود ہے، واجب القتل ہیں۔ ان سب کو قتل کر دینا چاہیے۔ جو بھی ان مفسد فی الارض لاٹھی برداروں کو دیکھے کہ جو زمین پر فساد برپا کر رہے ہیں، جو بھی ان کو دیکھے انہیں قتل کر ڈالے۔ صحیفہ امام جلد 5 صفحہ 253۔ لاٹھی برداروں کے مقابلے میں دفع۔ ملت عزیز کو آخری نتیجے تک اپنے پرجوش مقابلے سے ہاتھ نہیں کھینچنا چاہیے، کہ یقیناً وہ ہاتھ نہیں کھینچیں گے۔ ہڑتالیں اور مظاہرے جاری رہنے چاہیے۔ اگر ان کے لاٹھی بردار یا مفسدین آپ پر حملہ کریں تو آپ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، خواہ یہ دفاع ان کے قتل پر ہی ختم کیوں نہ ہو۔ میں خداوند متعال سے اسلام اور مسلمین کی نصرت اور مخالفین ملت کی نابودی کی دعا کرتا ہوں۔ صحیفہ امام جلد 5 صفحہ 428۔ بختیار کی حکومت کے خلاف قیام۔ ملت ایران کو اس حکومت کے خلاف مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ گزشتہ حکومتوں کی طرح اس حکومت کے خلاف بھی قیام اور مظاہرے کریں،
اور اس حکومت کو ختم کر ڈالیں جیسا کہ یہ خود ہی ختم ہو چکی ہے۔ شاہ کے آخری وزیر اعظم بختیار کی حکومت مراد ہے۔ صحیفہ امام جلد 5 صفحہ 456۔ افغانستان کی حکومت اور فوج کی ذمہ داری۔ ملت افغانستان کو ایران سے عبرت لینی چاہیے اور مفسدین کو ختم کر دینا چاہیے جو عوام کے خون سے ہولی کھیل رہے ہیں۔ افغانستان کی فوج کو ملت سے مل جانا چاہیے، یہ اسلام کا حکم ہے۔ افغانستان کے حکومتی ادارے ملت سے مل جائیں جس طرح ہمارے ادارے ملت سے مل گئے تھے۔ وہاں کی ملیشیا فوج ملت سے آ ملے اور اس فاسد روسی فوج کو نکال باہر کرے۔ صحیفہ امام جلد 9 صفحہ 284۔ ملت افغانستان کی حمایت۔ ہم ایک بار پھر اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کی بے دریغ حمایت کا اعلان کرتے ہیں اور غاصبوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں اور شرق و غرب کی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم مظلوم کا دفاع کرتے ہیں اور ظالم پر حملہ آور ہوتے ہیں، یہ ایک اسلامی فریضہ ہے۔ صحیفہ امام جلد 12 صفحہ 138۔ لبنانی و فلسطینی و عوام کی حمایت۔ امریکہ اور دوسری بڑی طاقتوں کے ہاتھ بازوؤں تک ہمارے جوانوں اور دنیا کے مظلوم اور مجاہد لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک ان کے ساتھ شدید مقابلہ کریں گے چونکہ ہم مرد میدان ہیں۔ ہم اپنے انقلاب کو پوری دنیا تک پہنچائیں گے چونکہ ہمارا انقلاب اسلامی انقلاب ہے۔ جب تک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا پوری دنیا میں نہیں گونجتی اس وقت تک مبارزہ و جنگ ہے، اور جب تک دنیا کے کسی بھی حصے میں مستکبرین کے خلاف مبارزہ ہے ہم بھی ہیں۔ ہم اسرائیل کے مقابلے میں لبنان و فلسطین کی بے سہارا عوام کا دفاع کرتے ہیں۔ صحیفہ امام جلد 12 صفحہ 147۔ باسی حکومت کا خاتمہ اور ملت عراق کی ذمہ داری۔ اے ملت شریف عراق، تم ان لوگوں کی اولاد ہو کہ جنہوں نے برطانیہ کو عراق سے مار بھگایا تھا۔ اٹھو اور اس سے پہلے کہ یہ فاسد حکومت تمہاری ہر چیز تباہ کر ڈالے اس کے مجرم ہاتھ سے اپنے اسلامی ملک کو بچا لو۔ اے فرات اور دجلہ کے قبائلیوں، تم سب مل کر ایک پوری قوم کی صورت میں متحد ہو جاؤ اور موقع ہاتھ سے کھونے سے پہلے اس برائی کی جڑ کو اکھاڑ پھینکو۔ خدا کی خاطر اپنے اسلامی ملک اور اسلام مقدس کا دفاع کرو، خدا تمہارے ساتھ ہے۔ اے عراقی فوجیوں، اسلام و قرآن کے اس مخالف صدام کی اطاعت نہ کرو اور اپنی ملت کے ساتھ مل کر صدام کی آستین سے نکلنے والے امریکی ہاتھ کو کاٹ ڈالو اور جان لو کہ اس سفاک انسان کی اطاعت خداوند متعال کی مخالفت ہے اور اس کی جزا ذلت اور آتش جہنم ہے۔ صحیفہ امام جلد 12 صفحہ 234۔ صدام کو نکالنے کے سلسلے میں ملت عراق کی ذمہ داری۔ ملت عراق کو جان لینا چاہیے کہ برائی اور فساد کا یہ جراثیم وہی سلوک تمہارے ساتھ کر رہا ہے جو محمد رضا پہلوی ملت ایران کے ساتھ کر رہا تھا، اور ہم نے محمد رضا پہلوی کو نکال دیا ہے۔ تم بھی اس شخص کو عراق سے نکال دو۔ تم جب تک برائی کے اس جراثیم کا مقابلہ نہیں کرو گے اور اس کے خلاف اٹھ کھڑے نہیں ہوگے اس وقت تک کہ اسلام کو رونتا رہے گا۔ یہ اپنے زوم میں عربیت کو لانا چاہتا ہے، البتہ یہ اس کا حقیقی نظریہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ ایسا کرنا چاہتا ہے، بلکہ وہ امریکہ کو اس ملک پر مسلط کرنا چاہتا ہے۔ صحیفہ امام جلد 13 صفحہ 225۔ حزب بعث کو ختم کرنے کے سلسلے میں ملت عراق کی ذمہ داری۔ ملت عراق کو پوری کوشش کرنی چاہیے تاکہ فاسد شخص ختم ہو جائے اور یہ گروہ کہ جو اسلام کے خلاف اور اسلامی و قرآنی مصلحتوں کے خلاف عمل کر رہا ہے ختم ہو جائے۔ صحیفہ امام جلد 13 صفحہ 225۔ اسلامی مملکت اور اسلام کی خاطر قیام کی ضرورت۔ اے ملت عراق کہ جس نے ان پٹھو حکمرانوں کے جرائم کا مزہ چکھا ہوا ہے، تم بھی ایرانی مجاہد قوم کی طرح اٹھ کھڑے ہو اور انقلاب برپا کر دو اور اس کافر حزبی سے کسی قسم کا خوف نہ کرو اور جان لو کہ اگر ان کو مزید مہلت دو گے تو یہ اسلام کو ختم کر ڈالیں گے اور اس کے آثار کو مٹا دیں گے۔ یہ اسلام کے دشمن ہیں۔ امریکہ اور اس کے ساتھ وابستہ لوگوں اور اس کے غلاموں نے اسلام سے شکست کھائی ہے، لہٰذا وہ اسلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تم افلاق، صدام اور سادات جیسوں سے توقع نہ رکھو کہ اسلام دشمنی چھوڑ دیں گے۔ اہل سنت کے علماء اعلام اور مشائخ و خطباء عظام
اور عراق کے روشن فکرو عوام کو بیدار کرو اور اسلام و اسلامی ممالک کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہو کہ خداوند متعال تمہارا حامی و ناصر ہے۔ صحیفہ امام جلد 13 صفحہ 256۔ حزب شیطان پر حزب خدا کے غلبے کا موقع۔ اے ملت غیور، یہ جنگ تمہارے لیے بہترین موقع ہے کہ تم خاموشی کو توڑ کر اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ اٹھ کھڑے ہو اور اسلام و قرآن کے دشمنوں کو اپنے انجام تک پہنچا دو۔ اے یونیورسٹی کے جوانوں، اے طلباء عزیز، اپنے ملک، اپنی ملت اور اسلام کی فریاد کو سنو اور اس کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ شجاعانہ انداز میں قیام کرو، کیونکہ فتح و نصرت نزدیک ہے اور حزب خدا حزب شیطان پر غلبہ حاصل کرنے والی ہے۔ اے دجلہ و فرات کے دلیر قبائلیوں، موقع ہاتھ سے جانے نہ دو اور اسلام اور اپنے عزیز وطن کے دشمن کو اپنے شجاعانہ قیام کے ذریعے ختم کر ڈالو اور اسلام و قرآن کا قرض ادا کر دو، چونکہ فرصت اور موقع کے ہاتھ سے چلے جانے کے بعد بدبختیاں تمہارا مقدر بن جائیں گی۔ صحیفہ امام جلد 13 صفحہ 269۔ غیر ملکی مشیروں کا اخراج۔ آخر کب تک امریکی اور روسی مشیر ہم پر حکومت کرتے رہیں گے؟ آخر کب تک ایک روسی سارجنٹ، ایک انگریزی حوالدار، ایک امریکی سپاہی ہماری فوج پر حکومت کرتا رہے گا؟ ہم نے ان کو نکال دیا ہے، تم بھی انہیں نکال دو۔ تو تمام اسلامی ممالک کو چاہیے کہ وہ ان کو نکال دیں۔ ہم نے تفرقہ پیدا کرنے والوں کو ایران میں خاموش کر دیا ہے اور خاموش کر دیں گے۔ تمام اسلامی ممالک کا فریضہ ہے کہ وہ اسلام کے خلاف اور قرآنی احکام کے خلاف اور نبی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستورات کے خلاف پراکندگی اور تفرقہ پیدا کرنے والوں کو پکڑیں اور ملک سے نکال دیں اور ختم کر ڈالیں۔ صحیفہ امام جلد 13 صفحہ 343۔ عراقی اور مصری عوام پر قیام کا وجوب۔ مصری مرد اور عورت پر قیام کرنا واجب ہے اور وہ اس فاسد حکومت کو سرکوب کر دیں کہ جس نے پہلے دن سے ہی اسلام کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے۔ اسی طرح عراقی مرد اور عورتوں پر واجب ہے کہ وہ قیام کریں اور اس فاسد شخص کو ختم کر ڈالیں کہ جو پہلے دن سے اسلام کا مخالف ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو اسلام سے نتھی کیا ہوا ہے اور عوام کو غفلت میں رکھا ہوا ہے۔ ہم حزب بعث کو پہچانتے ہیں کہ یہ لوگ اسلام پر عقیدہ نہیں رکھتے، یہ اسلام کے دشمن ہیں اور اسے اپنے راستے کا کانٹا جانتے ہیں۔ پوری ملت عراق پر لازم ہے کہ وہ قیام کر کے اس فسادی جراثیم کو ختم کر ڈالے۔ صحیفہ امام جلد 15 صفحہ 318۔ اسرائیل کے ساتھ دوستی کو رد کرنے کی ضرورت۔ میں اسلامی ممالک کو خبردار کرتا ہوں کہ وہ اپنی گزشتہ غلطیوں سے ہاتھ اٹھا کر ایک دوسرے کی طرف برادری کا ہاتھ بڑھائیں اور خداوند متعال کے سامنے خضوع کرتے ہوئے اور اسلام کی طاقت پر بھروسہ کرتے ہوئے اس علاقے کے عالمی لٹیروں اور جابروں خصوصاً امریکہ کے ظالمانہ ہاتھوں کو کاٹ ڈالیں اور امریکی، صہیونی اور لبنانی باہمی معاہدے کی عملاً مذمت کریں کہ جس کی وجہ سے اس علاقے میں امریکہ کا تسلط اور زیادہ ہو جائے گا اور اسلامی ملک لبنان اور دوسرے اسلامی اور عربی ممالک پر اسرائیلی مسلط ہو جائیں گے۔ صحیفہ امام جلد 17 صفحہ 482۔ ہڑتال۔ اظہار مخالفت کی خاطر عزاداری کا اعلان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حکومت پہلوی اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ اسلام کے ضروری احکام کے اندہام کے ساتھ ہمارے قیام کو اور اس کے بعد اسلام کو خطرات سے دوچار کر دے، لہٰذا میں عید نوروز کو بعنوان عزا اور امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ کو تسلیت کے دن کے طور پر مناتا ہوں اور عوام کے لیے اعلان خطر کرتا ہوں۔ تقاضا ہے کہ حضرات عالی بھی یہی رویہ اختیار کریں تاکہ ملت مسلمان اسلام اور مسلمانوں پر ہونے والے مظالم اور مصائب سے آگاہ ہو جائیں۔ صحیفہ امام جلد 1 صفحہ 156۔ بطور اعتراض علماء کا نماز جماعت نہ پڑھانا۔ علماء اعلام، خطباء محترم اور ائمہ جماعت ضرورت کے وقت اعتراض و انکار کے طور پر ہڑتال کریں اور ایک محدود مدت کے لیے مساجد کی جانب اور منبر پر نہ جائیں، اور وہ مطمئن رہیں کہ ان کا اجتماعی اعتراض اور ہڑتال نتیجہ خیز ہوگی اور جابر و ظالم نظام عقب نشینی کر لے گا۔ ضروری ہے کہ مسلمان عوام بھی احکام قرآن کی حفاظت کی خاطر ہڑتال کی صورت میں علماء اسلام کی حمایت کریں۔ صحیفہ امام جلد 2 صفحہ 486۔ ملت کی طرف سے عام ہڑتال کی ضرورت۔
اس کے بعد موقع ہے کہ ہم اپنے سب کاموں کو بند کر دیں، نہ ہمیشہ کے لیے، چونکہ بہت جلد یہ ظالم و جبار پہلوی ختم ہونے والا ہے۔ دکانوں اور کارخانوں کے دروازے کھولنے میں جلدی نہ کریں۔ جو لوگ ایمان کے لحاظ سے کمزور ہیں ان کے ایمان کو قوی اور ان کے حوصلے بلند کرنے کی کوشش کریں، چونکہ رزق خدا کے ہاتھ میں ہے۔ رضا الہی کی خاطر چند دن کام کاج نہ کرنے سے خدا کسی کو بھوکا نہیں مارتا۔ مال و عزت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ موت سے نہ ڈریں، زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اس تعطیل کو جاری رکھیں چونکہ فرج کامیابی نزدیک ہے۔ صحیفہ امام جلد 3 صفحہ 463۔ ہڑتالوں کی حمایت۔ اس مقدس مقصد تک پہنچنے کے لیے اسلامی تحریک کو اس کے تمام پہلوؤں کے ساتھ جاری رکھنا چاہیے۔ الف، تمام حکومتی اداروں میں ہڑتالوں کو جاری رکھنا۔ ہڑتالوں کا اصلی مقصد وہی ہے کہ جو پہلے بیان ہو چکا ہے، یعنی پہلوی بادشاہت کا خاتمہ۔ ب، حکومتی اداروں کے کارکنوں خصوصاً آئل کمپنی کے مزدوروں کی ہڑتال کی حمایت اور اس عظیم خزانے کو ضائع ہونے سے بچانا اور اسلامی اہداف تک پہنچنے تک ہڑتال جاری رکھنا۔ ج، ہڑتالوں کی وجہ سے نقصان اٹھانے والوں کی مالی امداد کرنا، خواہ وہ شجاع پیشہ ور گروہ ہوں یا مزدور طبقہ ہو یا محنت کش دیندار اور محروم کارمند ہوں، سب طبقات کی مدد کرنا تاکہ ہڑتال جاری رہے۔ صحیفہ امام جلد 4 صفحہ 309۔ حکومتی نظام کے ناکارہ ہو جانے تک ہڑتال۔ اپنی عظیم ہڑتال کو زیادہ سے زیادہ دیر تک جاری رکھیں۔ ان باغیوں کے نظام حکومت کو ناکارہ بنا دیں۔ ان خائن لوگوں کی مدد کرنا حرام اور رضا الہی کے خلاف ہے۔ ہر عنوان سے ان کی اطاعت اسلام اور خدائے اسلام کے مخالف ہے۔ صحیفہ امام جلد 5 صفحہ 153۔ ہڑتال جاری رہنی چاہیے۔ شاہ کے چلے جانے اور حکومت کے خاتمے تک تمام اداروں، دفتروں اور حکومتی کمپنیوں خصوصاً آئل کمپنیوں کی ہڑتال جاری رہنی چاہیے۔ ملت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ہڑتالوں کو وسعت دے کر اس کی حمایت کریں۔ صحیفہ امام جلد 5 صفحہ 228۔ اسرائیل کو تیل کی برآمد روکنے کے لیے ہڑتال۔ اگر لوگ جان لیں کہ یہ قرآن و اسلام کے دشمن اسرائیل کے لیے تیل چاہتے ہیں تو ان کا ہڑتال نہ کرنا حرام ہے اور خدا کے سامنے جواب دہ ہیں، ملت و قوم کے سامنے جواب دہ ہیں۔ لہٰذا سب لوگوں کو ہڑتال کرنی چاہیے تاکہ تیل کا ایک قطرہ تک باہر نہ جائے۔ ایرانی قوم اسرائیل کو تیل نہ دینے کی خاطر سردی اور سرما برداشت کر سکتی ہے، چونکہ اسرائیل اسلام کو خراب کر رہا ہے، مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے۔ امریکہ تیل نہ لینے پائے چونکہ ہمارے سارے مصائب امریکہ کی وجہ سے ہیں۔ صحیفہ امام جلد 5 صفحہ 250۔ ہڑتال کی حمایت کے لیے سہم امام علیہ السلام خرچ کرنے کی اجازت۔ آپ لوگ اپنی ہڑتال جاری رکھیں، عوام کو بھی ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، ان کے ساتھ تعاون کرنا ضروری ہے۔ میں نے بھی سہم امام علیہ السلام سے اجازت دی ہے تاکہ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے اور ان کی مشکلات حل کی جائیں۔ صحیفہ امام جلد 5 صفحہ 252۔ یہاں اس حصے کا اختتام کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔